الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت ساری چیزیں آج کل گردش کر رہی ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف 5 ہستیاں ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہی 5 ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ کیا یہ 5 شامل ہیں یا دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں اہل بیت کا تعارف کروا دوں کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اہل معنی والے اور بیت معنی گھر، یعنی گھر والے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے گھر والے کون ہیں، تو ہمارے گھر والوں میں بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں اور والدین آتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بھائی جو ہیں یہ گھر والوں میں نہیں آتے، اور جو بہنیں ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہیں، تو وہ ان کے گھر والی ہو جاتی ہیں جہاں وہ شادی کر کے گئی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں جو ہماری زوجہ ہے یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، لیکن یہ ان کے گھر والی نہیں ہے، ہمارے گھر والی ہے۔ تو یہ اہل بیت سے مراد یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا کہ اے محبوب، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر والوں کو پاک کر دیں اور ان سے جو گندگی ہے اس کو دور کر دیں، گندگی ان سے دور کر دی جائے، کسی قسم کی جو ہے گندگی ان کے قریب نہ آئے، وہ بالکل پاک صاف رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نواسے حضرت حسنین کریمین آپ کو اپنی گود میں لیا، ایک چادر میں لیا اور عرض کی کہ یا اللہ، یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیا لفظ بولا ہے؟ یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ لفظ نہیں بولا کہ یا اللہ یہ ہی میری اہل بیت ہے، بلکہ لفظ کیا بولا ہے کہ یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ پہلے تو اہل بیت کے اندر تمام ازواج مطہرات تھیں، اور جتنے بھی گھر والے تھے 11 ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین، وہ ساری شامل تھیں۔ لیکن یہ ہستیاں شامل نہیں ہو رہی تھیں، داماد شامل نہیں ہو رہے تھے، نواسے شامل نہیں ہو رہے تھے، بیٹی شہزادی محترمہ یہ شامل نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ نے دعا کے ذریعے ان حضرات کو اپنی چادر کے اندر لے کر دعا کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا اللہ، جس طرح میری زوجہ جو ہے وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ شامل ہیں، اس طرح میری یہ جو شہزادی محترمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، میرے نواسے ہیں، مالک، یہ بھی شامل ہیں۔ تو آج کل بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ 4 ہستیاں یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملا کر 5 ہستیاں یہ شامل ہیں اہل بیت کے اندر۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان حضرات کو سمجھنے کے اندر غلطی ہو گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد گھر والے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے گھر والوں کے اندر ہماری بیوی بچے شامل ہوتے ہیں، نہ کہ ہماری بیٹی اور ہماری بیٹی کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے ذریعے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے جو گھر والے ہیں یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ جو ہم نے باتیں سیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگر بن پڑا تو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔